اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دھناکرن چینل کی جانب سے ہم نے آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کری تھی اس کا بندوبست پرانے لکھنؤ کی مشہور کربلا دیانت الدولہ بہادر میں مرکز فقہ و فقاہت کی جانب سے فاطمیہ ایگزیبیشن کے نام سے 22 جمادی الثانی سے 25 جمادی الثانی تک کیا گیا تھا، جس میں سبھی قوم و ملت کے حضرات نے بڑھ کر حصہ لیا تھا۔ تو ناظرین، اسی ایگزیبیشن کے پارٹ 1 میں آپ سب کو جناب سید علی عباس زیدی صاحب نے کچھ اہم باتیں بتائی تھیں، جیسے تسبیح کی فضیلت کیا ہے، جناب زہرا کا مہر کتنا تھا، دہیج کی ذمہ داری کس کی ہے، مرد اور عورت میں فرق کیا ہے، انسان کی دنیا میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم کو کیا پیغام دیتی ہیں۔ تو اب آپ کی خدمت میں پیش ہے اسی ایگزیبیشن کا پارٹ 2۔ ناظرین عزیزان، آپ سب کا استقبال ہے اس خصوصی مصور زندگی نامے کے، جس کا عنوان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی اور خصوصاً انسان کی وہ ذمہ داریاں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے وہ انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ رسول خدا نے کہا تسبیح زہرا پڑھو، تو ایک چھوٹے سے سینٹنس میں کہیں کہ اگر یہ تسبیح زہرا کی مشکلات کا حل ہے تو کیا ہم انسانوں کی مشکلات کا حل نہیں ہو سکتی؟ لیکن معرفت نہیں ہے، ہم صرف زبان ہلاتے اور انگلیاں ہلاتے ہیں، لیکن اصل میں معرفت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر زہرا کی زندگی میں تسبیح معجزہ ہے تو ہماری زندگی میں بھی معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ ہم یہ جو گھر ہے نا، اس کو اچھے سے ملاحظہ کریں کہ یہ گھر ہے کیا۔ یہاں رسول خدا نماز کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ یہ رسول خدا کا حجرہ ہے، یہ فاطمہ کا گھر ہے، یعنی فاطمہ اس گھر سے اس گھر میں گئی بیاہ کے۔ یہ گھر علی کا ہے، یہاں ایک کھڑکی تھی کہ جس کے ذریعے سے رسول خدا اپنی بیٹی کا دیدار کیا کرتے تھے۔ یہی وہ در ہے کہ جہاں پہ آیتیں نازل ہوئیں، یہی وہ در ہے کہ جہاں پہ رسول روزانہ السلام علیکہ اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ جب رسول باہر جاتے تھے تو اپنی بیٹی سے آخری رخصت کے لیے آتے تھے، جب واپس آتے تھے تو دوڑ پڑتے تھے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے سائلوں کی مشکلیں حل ہوئی ہیں، یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے دین حاصل ہوا لوگوں کو، یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں سلمان اپنی داڑھیوں سے ان کی دہلیز کو صاف کیا کرتے تھے، اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ ملک الموت بھی احترام میں رک گیا لیکن اندر داخل نہیں ہوا جب تک اجازت نہیں ملی، اور یہی وہ در ہے کہ جہاں پہ ملعونوں نے لکڑیاں اور آگ جمع کی اور یہاں پہ اس در کو جلایا۔ یہی وہ در ہے کہ جہاں زہرا زخمی ہوئی، یہی وہ در ہے کہ جہاں آپ کا بچہ شہید ہوا، یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ ملعون آیا اور کہتا ہے کہ ابو الحسن کو باہر نکالیے ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ آپ نے غور کیا آگ کہاں لگائی گئی؟ صرف دروازے پہ نہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد میں آگ لگائی گئی۔ ظلم کہاں ہوا؟ یعنی حرم امن الہی میں ظلم ہوا۔ وہ انسان کہ جس نے آپ کے گھر کی بے حرمتی کی، فقط گھر کی نہیں بلکہ مسجد النبوی کی بے حرمتی کی ہے اس ملعون نے۔ آپ ہی کا وہ دروازہ ہے کہ جو جہاں پہ رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں اور گھر کی اہمیت بتانے کے لیے نماز شب محراب سے چھوڑ کے آپ کے گھر کی دیوار کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے تمہیں دنیا کی ہر ایک معلومات حاصل ہوگی، اور تمہاری زندگی اگر کامیاب کرنی ہے تو اس گھر سے وابستگی کبھی نہ توڑو۔ اور اس دروازے کی اہمیت بتانے کے لیے تاریخ میں ایسا واقعہ ہے کہ جو اس گھر کی اہمیت ایسی بیان کرتا ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ اصلاً کیا ہے؟ پہلے مسجد النبوی ہے نا، زہرا کے گھر کا ایک ہی دروازہ ہے، اور کوئی اور ڈائریکشن میں دروازہ نہیں کھلتا ہے باہر کا۔ یاد رکھیں کہ مطلب ادھر سے مسجد میں آ گئے اور پیچھے کے دروازے سے باہر نہیں، ایک ہی دروازہ ہے، جو بھی نکلے گا پہلے مسجد میں آئے گا۔ اس طرح سے پیچھے بھی آپ کچھ دروازے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ادھر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ادھر کراس بنا ہوا ہے۔ ایک واقعہ ہے تاریخ میں جسے واقعہ سد الابواب کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ سد الابواب کیا ہے؟ اصل میں واقعہ سد الابواب وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوا۔ واقعہ سد الابواب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے حکم ہوا سد الابواب الا بابا علی۔ مثلا یہ سارے اصحاب ہیں کہ جن کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا،
اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیا جائے سوائے علی کے دروازے، سوائے علی کے دروازے کے۔ اصحاب اس پہ ناراض ہوئے، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا دروازہ، ہمارے گھر کم سے کم کھڑکی کھول دیجئے، یعنی کچھ تو فضیلت حاصل ہو۔ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، پوری کی پوری دیوار بننی چاہیے، لیکن ادھر علی کا دروازہ کھلا ہے۔ کیوں کھلا ہے؟ خود مسلمانوں کے خلیفہ یہ کہتا ہے کہ علی کے پاس کچھ ایسی فضیلتیں کہ جس میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں کائنات کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ کعبے میں ولادت، زہرا سے شادی، خیبر میں فاتح خیبر ہونا، اور سد الابواب میں تمام کے تمام صحابیوں کا دروازہ بند ہے مگر علی کا دروازہ کھلا ہے۔ کیوں کھلا ہے؟ دو وجہ چھوٹی چھوٹی بیان کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ یہاں پہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مشکلیں حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر کسی غلط دروازے کے پاس چلے گئے سوال کرنے، اس کے پاس کچھ ہوا نہیں تو کیا کہیں گے کہ بھائی اسلام تو کچھ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے کا حل جاننے چلے گئے تو جتنے اصحاب ہیں وہ جاہل ہیں، نہیں پڑھا دین کو، لہذا دین کہاں سے سیکھیں، اپنی مشکلات کہاں سے حل کرائیں؟ تو مشکلات فقط مشکل کشا کے دروازے سے حل ہوتی ہیں، لہذا مولا علی کا دروازہ کھلا رہا۔ دوسری فضیلت، ہر انسان اپنی زندگی میں چاہے مرد ہو یا عورت، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ نجس اور پاک ہوتا ہے۔ اگر یہ اصحاب اپنی زندگی میں، ان کے گھر والے کبھی نجس اور پاک ہوئے، مسجد میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں آ سکتا، بے حرمتی ہے مسجد کی، لہٰذا دروازہ بند ہوا۔ لیکن علی کا دروازہ کھلا، یہ بتا رہا ہے کہ اس گھر میں جتنے رہنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی نجس اور پاک سے گزرے ہی نہیں۔ اور خود آخری فضیلت جو اس مسجد کی حضرت زہرا کے عنوان سے، یہ بیچ میں ستون ہے، پلر ہے جسے ستون توبہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صحابی تھا ایک رسول کا، وہ اسلام کی کچھ سیکریٹ باتوں کو دشمنوں سے بیان کیا کرتا تھا۔ رسول خدا کو معلوم ہوا اور اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بات رسول خدا کو پتہ ہے۔ جیسے ہی اس کو احساس ہوا، پشیمان ہوا، توبہ کی اور نیت کر لی کہ میں اپنے آپ کو اس ستون میں رسی سے باندھ لوں گا، جب تک رسول خود آ کے نہیں کھولیں گے میں نظر مانتا ہوں، یعنی ایک قسم کھانا کہ جب تک رسول خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اور ہاتھوں سے کھولنے کا مراد یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ مثلا اگر ہم نے نظر مانی ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، منت مانی یہ کام ہو جائے گا، تو ہم روزہ رکھیں گے۔ منت پوری ہو گئی تو کیا ہم روزے سے اس منت کو پورا کریں گے یا نماز پڑھ کے؟ بھائی روزے کی منت مانی تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اس نے نظر مانی ہے کہ رسول ہی کھولیں گے۔ کون کھولے گا؟ رسول۔ اللہ کا حکم ہوا، اے رسول ہم نے معاف کر دیا، اب جاؤ اس کی رسیاں کھول دو۔ رسول کو خود جانا چاہیے تھا، کہا فاطمہ تم جاؤ اور رسیاں کھولو۔ اب شہزادی جاتی رسیاں کھول رہی ہیں، کہا اپنے بابا کو بھیجیے، میں نے ان کی نظر مانی ہے۔ کہا جس بابا کے لیے تم کہہ رہے ہو اس نے مجھے اجازت دی کہ میں جا کے کھولوں، یعنی کار رسالت انجام دے رہی ہیں فاطمہ۔ اگر کوئی کہے فاطمہ آئینہ رسالت ہے، اگر رسول نہیں ہے تو ان کی غیر حاضری میں سارا کا سارا کام کون کر رہا ہے؟ فاطمہ کر رہی ہیں۔ اسی لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، اگر کوئی فاطمہ کام کرے اعتراض مت کرنا۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اگر فاطمہ کسی سے خوش ہے مطلب کون خوش ہے؟ رسول۔ اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہے تو کون ناراض ہے؟ رسول۔ اور من آذانی فقد آذا اللہ، کہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ وہ شہزادی ہیں اور یہی وہ چبوترا ہے اصحاب صفہ کا، کہ جہاں وہ مسلمان تھے جو غلامی سے آزاد ہوئے، غریب و فقیر 400 سے زیادہ تعداد تھی جن کے پاس پہننے کو صحیح سے لباس نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، کوئی جاب نہیں، ان سب کی روٹی اور کھانے پینے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ تنہا فاطمہ زہرا۔ سب دروس دیے ہیں زندگی کے حوالے سے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو۔ سب سے پہلا حصہ اس سے رابطہ بنانے کے لیے کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ کون ہے؟ ہمارا خدا ہے، لہٰذا عبادت کے لیے ایک وقت نکالو۔ پھر خود اللہ جو ہے، یہ مصلی پہ بیٹھنا صرف عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ اللہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم اور روح کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہے جسے ادا کرنا ہے۔ لہٰذا عبادت کے بعد جو دوسرا وقت ہماری زندگی کا ہے وہ کام اور کاج، ذریعہ معاش، یعنی تلاش و کوشش، کھانے پینے کا انتظام کرنے میں گزرے گی۔
تیسرا حصہ جو بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے وہ اپنے گھر والوں سے، رشتہ دار سے، خاندان والوں سے ملاقات کرنا، ان سے تفریح کرنا، مذاق کرنا، گھومنے جانا، پکنک پہ جانا، تاکہ ہماری روحانی ریفریشمنٹ ہو جائے، جسمانی ریفریشمنٹ ہو جائے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ حصہ عبادت اور کام کاج میں ہمارا مددگار رہے گا۔ اور آخری نیند اور آرام کے لیے کہ بھائی انسان مشین نہیں ہے کہ لگاتار کام کرتا رہے، ہے نا، لہٰذا نیند لینا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نیند نہیں لے کے اپنے جسم کو کمزور کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے اور وہ گنہگار ہے۔ لہذا یہ 4 حصے ضروری ہیں۔ ان چاروں کے چاروں حصوں میں رسول خدا کی بیٹی کمال یافتہ۔ اور دیکھیے گھر کیسا ہے، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا گھر، کیا کیا ہوتا ہے اس گھر میں؟ بھائی ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا جو رزق ہے وہ تنگ نہ ہو۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا رزق تنگ ہو؟ ہاتھ اٹھائے بھائی، ہے کوئی؟ اچھا، جو چاہتے ہیں رزق تنگ نہ ہو وہ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے ایک فارمولا ہے رزق تنگ نہ ہونے کا۔ گھر کیسا بنانا چاہیے؟ شہزادی کا گھر خصوصی عبادت گاہ، گھر میں ایک عبادت گاہ ہے۔ پھر گھریلو درس گاہ، گھر میں ایک کلاس بھی چلتی ہے، درس بھی چل رہا ہے۔ محبت کا مرکز، آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، آپ کے گھر میں ایک دوسرے پہ لعن طعن و گالم گلوچ نہیں ہوتی ہے، آپ کے گھر میں مرد اور عورت، شوہر و زوجہ ایک دوسرے کو تانا نہیں دیتے ہیں، بلکہ محبت کا مرکز ہے۔ علی فاطمہ کے لیے سکون، فاطمہ علی کے لیے سکون۔ پھر گھریلو محنت اور کام، یہاں گھریلو محنت اور کام تنہا فاطمہ نہیں کر رہی، یاد رکھیں عورت چولہا چوکا کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، یاد رکھیں۔ آپ نے کس لیے عورت کو لایا ہے؟ تاکہ آپ اپنے وجود کو اس کے ذریعے سے کمال تک پہنچائیں اور اس کے ذریعے سے نسل آپ اپنی آگے بڑھائیں۔ اس میں کہیں بھی چولہا چوکا کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اگر عورت گھر کا کام کر رہی ہے اس کا مطلب خود مرد پہ احسان کر رہی ہے، کیونکہ انسان کے اوپر اپنے کھانے پینے کے انتظام کی ذمہ داری ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ اگر زوجہ اپنے شوہر کی بھی کیا کھانا بھی بنا رہی ہے، احسان ہے۔ لہٰذا فرض بنتا ہے مرد کا کہ اپنے زوجہ کی تعریف کرے، ولو کھانے میں نمک کم ہو، لیکن تعریف کرے گی تو کیا ہوگا؟ حوصلہ افزائی بڑھے گی۔ اب آپ سے خوف نہیں ہوگا، اگر کمی ہے تو مسکرا کے بتائیں کہ شاید نمک کم رہ گیا۔ بھائی پتہ ہے کہ آپ تھک کے آئے ہیں، پورا دن آفس کا کام ہے، تھوڑا سا ٹینشن ہے، تو آپ یہ بھی تو جانیے کہ وہ بھی خاتون دن بھر خالی نہیں بیٹھی تھی، ہے نا؟ جھاڑو کون لگا رہا ہے؟ پوچھا کون لگا رہا ہے؟ یہ ذمہ داری نہیں اس کی۔ مولا علی خود زہرا کا ہاتھ بٹاتے ہیں، خود برتن بھی دھوتے ہیں، کھانا بھی بنا رہے ہیں، خود مولا علی جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن عورتوں کی ذمہ داری یہی، اسی لیے فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ہے اور ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے تو عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر سے دودھ پلانے کی سیلری لے سکتی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے، وہ راضی ہے کہ آپ کی نسل کو دنیا میں لائے، اس کا احسان ہے خود۔ یعنی اگر آپ کا گھر عبادت سے تعلق رکھنے والا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی بے نمازی ہے، رزق تنگ ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی درسگاہ اور علم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یعنی ایک انسان کیا کر رہے ہو بھائی، کیا عمر ہے؟ 25 سال، کیا کر رہے ہیں؟ گریجویشن کر رہے ہیں۔ کیا عمر ہے بھائی؟ 40 سال، کیا کر رہے ہیں؟ بھائی فلاں کاروبار ہے۔ جب 25 سال کی عمر ہوتی ہے تو علم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو ہم علم بھول جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ 25 سال کے بعد ہم علم سے فارغ ہو گئے۔ نہیں، یہاں حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے، 21 رمضان 23 رمضان، یہ کیا ہے؟ اس شب قدر میں اماموں کے اوپر بھی علوم نازل ہوتے ہیں، یعنی امام ابھی بھی سیکھنے کی منزل میں ہیں، امام ابھی بھی اللہ کے علم سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ درس دے رہے ہیں کہ 1400 سال بعد اگر ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں تو تم انسان 25 سال کے بعد اپنی پڑھائی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یعنی اگر رزق حاصل کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اہم چیز، اگر گھر میں کوئی بد اخلاق ہے رزق تنگ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں اگر آپ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، عبادتیں اور واجبات نہیں چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ گھر میں اپنے علم کا یعنی ماحول نہیں بنا رہی ہے، گھریلو درسگاہ زہرا کی کیا ہے؟ اصل میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ سائنس پڑھاتی تھی، فزکس میتھس پڑھاتی تھی، ہسٹری پڑھاتی تھی، اور آپ کی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ تھیولوجی پڑھاتی تھی، فلسفی پڑھاتی تھی، ٹھیک ہے، فقہی مسائل بھی بتا رہی ہیں، دین بھی بتا رہی ہیں، توحید بھی بتا رہی ہیں، یہ سب بھی بتا رہی ہیں۔ یعنی آپ کے گھر میں ایک کلاس تھی باقاعدہ، جو باہر کے لوگ بھی سیکھتے تھے، یعنی علم سے تعلق نہیں ٹوٹا، عبادت سے تعلق نہیں ٹوٹا، محبت کا مرکز آپ کا گھر ہے۔ تو اب کیا ہوا جب اتنا سب ہے تو
اقتصادی رشد یعنی اکنامکلی آپ بڑھتے جا رہے ہیں. پھر آپ کہیں گے یہ کون سی بات کر رہے ہیں, کہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امیر تھیں, کہاں پیسے والی تھیں؟ بھائی ہم نے دیکھا 3 دن فاقے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں, کہاں امیر تھیں؟ تاریخ پڑھیں, فاقے ہونا الگ چیز ہے, پراپرٹی اور امیر ہونا الگ چیز ہے. ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. ان کی پراپرٹی سنیں گے کتنی ہے؟ ایک مثال, اس زمانے میں 50 درہم اگر کسی کی کمائی ہوتی تھی سال میں, کتنی؟ 50 درہم. بھائی مرد بھی بولے, خاموش ہو گیا آپ. 50 درہم اگر کسی کی سال میں کمائی ہوتی تھی اس کو امیر سمجھا جاتا تھا اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی تھی. ایسے ٹائم پہ حضرت زہرا کی کمائی 1.5 لاکھ دینار تھی. غریب تھی زہرا, فقیر تھی زہرا, پھر فاقے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری کمائی غربا اور فقراء کے لیے تقسیم ہو رہی ہے. یہ باغ فدق اتنی بڑی پراپرٹی جو آگے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے نہ جانے کتنی زندگیاں پل رہی تھی. شہزادی نے اپنے لیے تھوڑی مطالبہ کیا تھا کہ بھائی میری روزی روٹی بند ہو جائے گی, گیہوں نہیں آئے گا, آٹا چینی چاول نہیں آئے گا, باغ فدق چھین لیا تم نے. اس لیے نہیں, بلکہ دوسروں کی زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں. خوب, اب اس طریقے کی زندگی اگر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ بتا رہی ہیں تو مولا علی بھی آپ کے ساتھ اس گھریلو کام میں ساتھ دے رہے ہیں. اب پوری طریقے سے دیکھیے, یہ پزل کے ٹکڑے جو ایک ساتھ مل رہے ہیں نا, یعنی جو خاص اور سخت ذمہ داریاں اس کے لیے بھی آمادگی ہے, ٹھیک ہے, جنگ اور دفاع کے لیے بھی. خود حضرت زہرا گھر میں مولا علی کی تلوار بھی سائیکل کر رہی ہیں, یعنی شوہر کا بوٹ پالش کر رہی ہیں, یوں کہہ لیں آج کے زمانے کے لیے, ہے نا, شوہر کے لباس کو بھی آمادہ کر رہی ہیں. تو ادھر مرد بھی خاتون کو مصروف دیکھ کے یا بیمار دیکھ کے برتن بھی دھو رہا ہے, کپڑا بھی دھو رہا ہے, کھانا بھی تیار کر رہا ہے. عیب نہیں ہے. اگر علی کر رہے ہیں, جو کام علی کرے وہ ہمارے لیے عیب ہو سکتا ہے کیا؟ ہے نا, علی عالم ہے, ہم عالم ہوں گے تو عیب ہے کیا؟ تو اگر علی اپنی بیوی کی مدد کر رہے ہیں تو ایک مرد کرے تو عیب ہے یا پھر فضیلت ہے؟ فضیلت ہے نا. لہٰذا یہ مولا علی نے درسگاہ دیا ہے اور درس دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی خاتون کو خوش رکھنا چاہیے, ان کو سیٹسفائیڈ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے راضی ہوں. کبھی ایسا نہ ہو کہ آج ہم بیمار پڑ گئے, کھانا بننے میں تاخیر ہو گئی تو پھر جو ہے ہمارے شوہر آئیں گے اور پھر ہمیں معذاللہ گالیاں دیں گے, ہے نا, غصہ کریں گے. نہیں, بلکہ خود شوہر کو معلوم ہو کہ آج میری بیوی کو تکلیف ہے, لہٰذا میں اس کے لیے کھانا تیار کروں گا, یا باہر سے لائیں. خوب, ایک مرتبہ بابا سے بہت بہترین اور براڈ ایسپیکٹ آف لائف کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ زور آزماتا ہے بیوی پہ, ہے نا, اور خاتون جو ہے وہ دل سے طلاق دے دیتی ہے. یعنی اصل میں تو ساتھ میں رہتی ہے لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اب جو مرد ہے, جو شوہر ہے, وہ ہٹلر کی طرح اس کی زندگی میں کردار ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے. دیکھیں, اصل ہم آہنگی اور اخلاقی کیا ہے, محور, یعنی انسان مرد اور عورت ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس ریلیشن شپ میں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے نا. اگر مرد سے کوئی غلطی ہو جا رہی ہے یا خاتون کو نہیں معلوم ہے تو شک نہ کرے مرد پہ, بلکہ حسن ظن رکھے. حتیٰ کہ اگر خاتون کوئی ایسا غلط کام کر دے یا کوئی ایسی غلطی ہو جائے اس سے, تو مرد کو بولنا نہیں چاہیے اس پہ, بلکہ یہ سوچ لینا چاہیے شاید اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو یا مجبور ہو کہ جس کی وجہ سے, ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پہ زور آزمانے لگیں, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا عورتیں مینٹل حساب سے, جسم و روح کے حساب سے نازک ہیں, پھول کی طرح ہیں. پھول کو مسلیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ بکھر جائے گا. اور اگر پھول کو تعظیم اس کے اوپر پانی ڈالیں تو دھیرے دھیرے اور وہ بڑا ہوتا جائے گا, ہے نا. یہی پھول ہے جو پہلے کلی تھا اور ہماری وجہ سے اتنا زیادہ سازگار ہوا, لیکن نہ ہم پانی ڈال رہے ہیں نہ اس کے اوپر اس کو یعنی شفقت سے پیش آ رہے, بلکہ مسل رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا, ہے نا. اب دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے, ادب اور, ہے نا, ادب اور احترام. ادھر پڑھیں کشائش, ٹھیک ہے, یہ پڑھیں. چلیے ٹھیک ہے, ہم پڑھواتے نہیں ہیں, ٹیچر والا کام ہو جائے گا, ہے ٹھیک ہے. چلیں, یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھر اور ادھر دونوں طرف ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جہاں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ مرد جو ہے اس کے ساتھ اختلاف ہو جائے, خاتون کو, عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں کچھ بول دیں گے تو شاید ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا, یہ غصہ کرنے لگے, ہے نا, یا ہمارے آپسی ریلیشن شپ میں کچھ خرابی آ جائے. خاتون چپ ہو گئی, مرد کو ایسا لگے کہ ابھی بیچاری
تھوڑا تکلیف میں گزر رہی ہے یا اس سے کوئی غلطی یا خطا ہو گئی، اگر ہم بول دیں گے چونکہ نازک ہے دل پہ لے لے گی، ہے نا، کیونکہ ابھی بتایا کہ خود مرد کی عقل آگے ہوتی، جذبات پیچھے، اور عورت کی کا جذبات آگے ہوتا ہے اور عقل پیچھے. اس لیے چاہیے ایک مرد کو کہ عورت کے جذبات کے حساب سے بات کرے، یعنی اس کی تعریفیں کرے، ہے نا، اس کو پھول کی طرح سجا کے رکھیے. دیکھیے وہ آپ کے لیے ایسی چیزیں مہیا کرے گی جو آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اگر اس ریلیشن شپ کو تلخ بنایا، اس رشتے کو تلخ بنایا، سخت بنایا، تو یہ خاتون ایک بے جان جانور کی طرح ہو جائے گی. یعنی ایک بے جان ایسی چیز، نان لیونگ تھنگ، کہ جس میں جان ہی نہیں ہے، مشین کی طرح کام کرے. کیا ایسی چیز آپ کی زندگی میں خوشی لائے گی؟ نہیں لائے گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی شوہر ساتھ میں بیٹھا ہے، بیوی سے اکنامک پہ ڈسکس کر رہا ہے. یہاں تو ایسا ہو، تم سے کیا مطلب، تم اپنا کام جانو، ہم اپنا کام دیکھو، ہمارے یہاں مداخلت نہیں کرو. لیکن علی اور فاطمہ کاروبار کا ڈسکشن کر رہے ہیں، علی اور فاطمہ مسئلے مسائل کا ڈسکشن کر رہے ہیں، اور علی مذاق مذاق میں اپنی فضیلتیں بھی بتا رہے ہیں. حدیث مفاخرہ ہے، شہزادی فاطمہ کہتی ہے کہ میں تو امیر عرب کی بیٹی ہوں، میں تو جو ہے ایسی خاتون ہے. یہاں حدیث مفاخرہ بیان کی گئی ہے نا. حضرت علی سورج کی مانند، یعنی جو شوہر ہے وہ سورج کی مانند ہے، اور شہزادی فاطمہ چاند کی طرح. یہاں پہ حدیث مفاخرہ کا ایک قصہ ہے، اس میں کیا ہوا، شہزادی کونین اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں کہ ہم تو یہ ہیں، ہمارے اندر تو یہ خوبی ہے، ہم نے تو دعا کی اور جو ہے مردہ دلہن زندہ ہو گئی، ہمارے بابا تو امیر عرب ہیں، کائنات کے لیے رسول ہیں، اور ہمارے لیے تو ہم تو جنت میں خلق ہوئے، اور ہمارے اندر یہ قدرت، یہ طاقت. اور ادھر مولا علی کہہ رہے ہیں ارے ہم بھی کم تھوڑی، فاتح خیبر کون ہے، تمہارے شوہر کے ہاتھ میں علم آیا. بھائی ہم وہی ہیں کہ جسے ڈبل انعام ملا خیبر کے موقع پہ. ہماری ولادت کعبے میں ہوئی ہے، کوئی اور کی نہیں ہوئی ہے. ہم ہی شہر علم ہیں، آپ عالمہ ہوں گی، ہم شہر علم ہیں. اور رسول خدا نے کہا، آپ کے بابا نے خود کہا ہے، اور اگر وہ آپ کے بابا ہیں تو میرے استاد ہیں، روحانی باپ ہیں. اگر وہ آپ کے بابا ہیں تو پھر میرے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں اگر آپ ان کی شاگردہ ہیں. یعنی یہاں مولا علی بتا رہے خیبر میں علم مجھے ملا، خندق میں فاتح میں ہوا، علم شہر کے علم کا دروازہ میں ہوں، یعنی ہر لحاظ سے اپنی فضیلت. اور یہاں شہزادی اپنی بڑائی بیان کر رہی ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں مذاق ہو رہا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے اپنے کمالات بیان کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ کیا رشتہ تلخ ہوگا؟ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے سامنے کھل کے آئیں گے. بعض اوقات شوہر جب ڈانٹ دیتا ہے، خاتون کے دل میں کوئی بات ہوتی تو وہ بتا نہیں پاتی ہے نا، کیا پتہ نہیں بتائیں کیا سوچیں. اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو شوہر ہے اور زوجہ ہے وہ اپنے دل کی بات اپنے دل ہی میں رکھے؟ نہیں نا. آپ ان کو تبھی بتائیں گے جب آپ کے سامنے وہ کھل کے آئے گی. کھل کے کب آئے گی؟ جب آپ کھل کے گفتگو کریں گے، اس کی بات کو اہمیت دیں گے. یہاں زوجہ کچھ کہہ رہی ہے اور شوہر لگے ہوئے اپنی کام میں، بھائی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور یہاں اگر شوہر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زوجہ پوری بات سنے، نہیں سنے گی تو ڈانٹ سننے کو ملے گی. تو بھائی برابر کا ایک ترازو ایسا رکھیے کہ جو برابر اور انصاف کا ہو. یہاں مولا علی اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہے کہ ہم آپ کے پہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور آپ مجھ پہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں. یعنی آپ جو بھی کہیں اس کو اہمیت دیں اور ہم جو بھی کہیں آپ اس کو اہمیت دیں، یعنی ایک دوسرے کا مکمل خیال رکھ رہے ہیں. کیا ایسی زندگی کبھی خراب ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی بتائیں؟ خوب اللہ ہمیں توفیق دے. ہمیں خود حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی میں صرف تسبیح زہرا کا پتہ ہے، اور آپ رسول کی بیٹی اور مباہلے کے ساتھ 2 قصے. یہ ساری چیزیں کیا معلوم تھی ہمیں؟ نہیں معلوم تھی نا. اب آپ دیکھیں ایک بہت خاص چیز، اخلاص. اخلاص کیا؟ اخلاص مطلب قل اللہ احد. اخلاص کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص نہیں، بلکہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ اور مولا علی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں مقصد نہیں بھول رہے ہیں کہ ہم کاروبار میں مصروف ہو جائیں اور زوجہ گھر کے چولہے چوکے میں مصروف ہو جائے. جائے کہ گھر کا چولہا چوکھا کرتے ہوئے اگر ایک خاتون مر جائے تو اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے جنگ میں جہاد کرتا ہوا ایک مرد مر جائے، شہید ہو جائے. یعنی اگر ایک عورت چولہا چوکا کر رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، وہ شہیدہ ہے. لیکن کب؟ جب اس میں اخلاص پایا جائے. اخلاص کیا؟ یعنی ہم اپنا مقصد نہیں بھول رہے ہیں، خدا سے رابطہ مضبوط کرنا ہے نا، معرفت میں اضافہ کرنا ہے نا. کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے، اللہ نے کہا قرآن مجید میں، ہم نے جنات اور انسان کو محض اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں،
بلکہ امام حسین نے کہا لیعبدون یعنی لیعرفون، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرے، لہٰذا جو بھی کام کر رہی ہیں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ گھر کا کام کر رہی ہیں تو اللہ کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. اور مولا علی کا تو خود قول ہے کہ میں علی اپنے ہر کام سے پہلے، اس کام کے درمیان اور اس کام کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں اور کسی کو نہیں دیکھتا. لیکن ایسی زندگی گزارنا مطلب کیا کہ بھائی فرشتے آ گئے، کوئی آ گیا بس ایسے ہی پڑھانا شروع کر دیا، گھر کا کام چھوڑ دیا، یا مثلا جب من کیا روٹی بنا دی، جب من کیا بیٹھ گئے. نہیں، بلکہ گھر میں نظام ہونا ضروری ہے نا، سسٹمیٹک لائف ہونی ضروری ہے، ایک شیڈیول ہونا ضروری ہے. یہاں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے ایک شیڈیول پیش کیا. آپ ان کی زندگی دیکھیں اور مولا کائنات کی بھی زندگی دیکھیں تو صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی یہاں 10 AM سے زندگی نہیں شروع ہوتی ہے 10 بجے آنکھ کھلی اب ہم چلو اس کام پہ چلتے، نہیں، بلکہ یہاں فجر سے آنکھ کھلتی ہے اور فجر کے بعد اپنی ذمہ داریاں ڈیوائیڈڈ ہیں. دیکھیں یہاں پہ نماز صبح کے وقت کیا ذمہ داری ہے، پھر ظہر کے بعد، پھر عصر کی نماز کے وقت کیا ذمہ داریاں ہیں. باقاعدہ ایک شیڈیول ہے حضرت زہرا کا، اس میں عبادت کا بھی وقت ہے، پھر شوہرداری کا وقت ہے. شوہرداری سے مراد کیا؟ یہ بہت اہم بات ہے، شاید سنیو. حضرت زہرا اپنے شوہر کے لیے دن میں 3 مرتبہ میک اپ کرتی تھی، تیار ہوتی تھی، آمادہ کرتی تھی، لیکن فقط کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جن کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک حدیث قصہ پہنچی ہے، یہ وہ راوی اور رسول کے جلیل القدر صحابی امام حسین علیہ السلام کی قبر کے سب سے پہلے زائر کہ جس نے زیارت کی، جابر ابن عبداللہ انصاری ہے نا، ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا، جناب فاطمہ نے ان کو سنایا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا. یہ صحابی نابینا ہے، آنکھ نہیں رکھتے، پیغمبر کے ساتھ علی کے گھر میں داخل ہوئے، شہزادی موجود ہیں، شہزادی پردہ کرنے لگی. رسول خدا نے فرمایا یہ تو نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتے. کہا بابا یہ نہیں دیکھ سکتے، میں تو دیکھ سکتی ہوں. یعنی یہاں یہ بتا رہی نامحرم، ایک خاتون کے لیے سب سے بلند مرتبہ یہ ہے کہ وہ پوری زندگی نہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے. یعنی شہزادی یہ آمادگی کر رہی ہیں، میک اپ تو کر رہی ہیں، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو محرم اور شوہر ہے. اگر خاتون باہر والوں کے لیے میک اپ کرے تو اس کے لیے اس کا مطلب شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں. یا خاتون یعنی میک اپ سے نہیں روکا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے سے، اچھا لباس پہننے سے نہیں روکا ہے. خود حدیث میں آتا ہے غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یا پھر 7ویں امام کی، ٹھیک ہے معذرت چاہتے ہیں، ائمہ علیہ السلام میں تھوڑا کنفیوژن ہے. آپ کے گھر ایک صحابی آئے، دق الباب کیا ہے، امام علیہ السلام ایک دم بہترین لباس میں باہر نکلے، چھٹے امام یا 7ویں امام. کہا مولا آپ اتنے تیار کہیں جا رہے ہیں کیا؟ کہا نہیں میں اپنے گھر میں ہی ہوں. کہا پھر اتنے تیار؟ کہا میں اپنی زوجہ کے لیے تیار ہوں. ہے نا، اگر آپ اپنے آپ کو خوش مطلب اپنے آپ کو بنا کے رکھیں، ہے نا، مرد اپنے آپ کو تیار کرے، آمادہ کرے، صاف لباس پہنے، اپنے آپ کو خوشبو لگائے، اور عورت اپنے لیے، تو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر توجہ رہتی ہے. امام نے خود کہا کہ اگر اس طرح سے رہو گے تو آپ کی زوجہ کبھی دوسری جانب متوجہ نہیں ہوگی سوائے آپ کے. اور یہی چیز حضرت زہرا صلوات اللہ یعنی شوہرداری بھی کر رہی ہیں، پھر گھر میں مدرسہ بھی چلا رہی ہیں، جیسا بتایا کلاسز چلتی تھیں، خانہ داری، چولہا چوکا برتن وغیرہ، ٹھیک ہے، گھریلو کام، پھر خواتین اور فقراء کی آمد و رفت، یعنی اسی وقت خواتین بھی آ رہی ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری چیز باقاعدہ شیڈیولڈ ہیں. ہماری زندگی میں بھی یہ درس ملتا ہے کہ شیڈیول ہونا چاہیے. انسان نا جو دنیا ہے نا وہ ایک ایسا ہرڈل ہے ہمارے لیے کہ جو ہماری اس ریلیشن شپ کو، شوہر اور زوجہ کے ریلیشن شپ کو توڑ سکتا ہے. یاد رکھیں کبھی بھی اپنے ذاتی مسائل میں